بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا علم قرآن سورہ رحمان میں ارشاد باری ہے الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ خازن میں ہے کہ جب اہل مکہ نے مکہ والوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو یہ قرآن کوئی انسان سکھاتا ہے اور پڑھاتا ہے، تو اس وقت اللہ پاک نے ان آیات کو اتارا اور ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو قرآن سکھانے والا اور قرآن پڑھانے والا فقط اللہ ہے، فقط اللہ ہے۔ سب نے حضور سے سیکھا، سب نے حضور سے پڑھا، اور حضور نے اللہ سے سیکھا اور اللہ سے پڑھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے براہ راست ڈائریکٹ اپنے صحابہ کو قرآن پڑھایا، ان کو قرآن سکھایا۔ پھر صحابہ کرام میں ہر صحابی کا اپنے ایک علمی سٹیٹس ہے، ایک مقام ہے۔ لیکن امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے قرآن کا ایک خاص علم عطا کیا اور ایک خاص علم دیا۔ حضور علیہ السلام نے قرآن اللہ سے سیکھا اور پڑھا، اور تمام صحابہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور سے سیکھا اور پڑھا۔ اللہ پاک نے آپ کو قرآن کے علوم اور معارف میں ایک ممتاز اور بہت بلند مقام عطا کیا، بلند مقام دیا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، I am
the city of knowledge, and Ali is its door. کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر علم کا دروازہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے. وہ شہر علم کیا ہے؟ وہ شہر علم قرآن ہے. تو حضور قرآن کے علم کے شہر ہیں اور حضرت علی اس قرآن کے علم شہر کے دروازے ہیں. اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها. I am the home of wisdom and Ali is its door. فرمایا کہ میں علم حکمت کا مرکز ہوں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرکز علم حکمت کے، اس مرکز علم قرآن کے دروازے ہیں. تو اتنا بلند مقام اللہ پاک نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمایا اور دیا. کتاب الاستیعاب میں ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سلونی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو. اور فرمایا فواللہ لا تسألونی الا اخبرتکم. سنو، مجھ سے جو پوچھو گے جواب دوں گا، جو پوچھو گے بتاؤں گا. اور فرمایا سلونی عن کتاب اللہ. لوگوں مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، سوال کرو. فواللہ ما من آیۃ نزلت الا وانا اعلم. فرمایا جو آیت اتری میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں. بلیل نزلت کہ وہ آیت رات میں اتری، او بنہار یا دن میں، او بسہل یا ہموار زمین میں، او جبل یا پھر پہاڑ میں، یا پھر پہاڑ میں اس کا نزول ہوا. اور آپ نے فرمایا لوگوں اقدروا، یہ طبرانی کی روایت ہے، اقدروا ان استخرج وقر بعیر من العلوم من معنى الباء. فرمایا لوگوں میں چاہوں تو بسم اللہ کے با سے اتنے علوم بیان کر دوں کہ وہ ایک اونٹ کا بوجھ بن جائے. بسم اللہ کے با کے اتنے علوم بتا دوں کہ ایک اونٹ کیمل پھر اس کو اٹھا سکے. اور صدیقہ کائنات کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ انہو اعلم بالسنہ، کہ صحابہ میں سنت کا علم، اور سنت کا علم ریالٹی میں، حقیقت میں علم قرآن ہے. فرمایا سنت کا علم اور قرآن کا علم سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور
طبرانی کی ایک اور روایت ہے، اس کو حضرت ابن سعد نے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ قال علی فواللہ ما من آیت نزلت الا وقد علمت فی ما نزلت این نزلت وعلی من نزلت وان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا ناطقا، او کما قال علی رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی جو بھی آیات ہے مجھے اس کے بارے میں علم ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں اتری، کہاں اتری، کس وقت اتری، اور اس میں کیا مسئلہ بیان ہوا۔ اور فرمایا اللہ پاک نے مجھے سمجھ والا دل عطا کیا اور بولنے والی زبان عطا کی۔ یہ جو وحی ہے نا، ریویلیشن، تو وحی میں 4 علم ہوتے ہیں، فور نالج، 4 علم۔ نمبر 1 ریزن فار دا ریویلیشن، نمبر 2 the place of revelation, number 3 the time of revelation، یعنی reason for the revelation شان نزول، اور place for the revelation یعنی جہاں اس آیت کا نزول ہوا، اور time for the revelation جس ٹائم میں، جس وقت میں اس آیت کا نزول ہوا، اور نمبر 4 اس آیت میں جو مسائل بیان ہوئے، جو احکام بیان ہوئے شریعت کے اور اسلامک لاز کے حوالے سے، شرعی قوانین کے حوالے سے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ 4 علم ہے، شان نزول کا علم بھی ہے، کس مقام پر آیات کا نزول ہوا اس کا علم بھی ہے، اور کب کب آیات کا نزول ہوا اس کا علم بھی ہے، اور ان آیات میں کون کون سے مسائل بیان ہوئے، کون کون سے احکام بیان ہوئے اس کا علم بھی ہے۔ سیدنا جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو بھی کوٹ کیا ہے۔ اور طبرانی کی ایک اور روایت، امام طبرانی نے روایت بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض۔ فرمایا لوگوں، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی سے جدا نہ ہوگا اور علی قرآن سے جدا نہ ہوں گے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے، اور جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ کبھی علی قرآن سے اور قرآن علی سے جدا نہ ہوگا۔ حتی یردا علی الحوض، حتی یردا علی علی الحوض، یہاں تک کہ قرآن و علی دونوں آ کر حوض کوثر پہ مجھ سے ملیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک رات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بسم اللہ میں جو با ہے، با، اس کی تفسیر لکھنے لگے. اس کی وضاحت میں اور ایکسپلینیشن میں پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، لیکن ایک حرف با کی تفسیر بھی کمپلیٹ نہ ہوئی تھی، مکمل نہ ہوئی تھی. اور جب صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رات اور لمبی ہوتی تو اور لکھتا. اور فرمایا لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے رات بھر بہت کچھ لکھا؟ خدا کی قسم یہ تو سمندر کے قطرہ بھی نہیں. یہاں پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو حضرت علی کو اپنے علم کا دروازہ کہا، اس کی فلسفی اور اس کا فلسفہ کیا ہے. جب علم کے دروازے کا علم یہ ہے تو پھر خود وہ جو علم کا شہر ہے اس کا علم کتنا ہوگا. حضور کے علم پہ تنقید کرنے والوں اور حضور کے علم کو گھٹانے والوں، جب تاجدار کائنات کے ایک صحابی کا علم اتنا ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی کا اتنا علم ہے، تو وہ علم عطا کرنے والے ہیں تاجدار کائنات. جب جن کو عطا کیا اتنا علم ہے تو جس نے عطا کیا اس کا کتنا علم ہوگا، کتنا علم ہوگا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو وہ 70 اونٹوں کا 7 کیملز 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے. یعنی 70 اونٹ جا کے اس کو مشکل سے اٹھا سکیں اور پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو، پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو. حضرت سیدنا امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ جتنے بھی علم ہے قرآن کی دنیا میں، سب کے سب 4 نازل شدہ کتابوں میں، 4 ریویلڈ بکس میں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن. اور فرمایا ان سب کا علم قرآن میں ہے، اور پھر قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا علم پھر با کے نقطے میں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا تلک النقطہ، لوگوں جانتے ہو وہ با کا نقطہ کون ہے؟ وہ میں ہوں. معنی یہ ہوا کہ سارے علوم حضور علیہ السلام کے عطا کرنے سے، اللہ کے دینے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پاک میں، جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. سخی ہیں اور سخی استاذ کے شاگرد ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی 7 احرف، کہ قرآن کریم کا نزول 7 قرات میں ہوا، 7 قرات میں ہوا. اور فرمایا ما فیہا حرف الا ولہا ظہر و بطن وان علیا عندہ من الظاہر والباطن. فرمایا لوگوں قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا، اور پھر قرآن کے ہر حرف کا ایک باطنی پہلو ہے، انر پارٹ، اور ایک ظاہری پہلو ہے، آؤٹر پارٹ، ایک ظاہری پہلو ہے ہر حرف کا. اور فرمایا لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا ظاہری پہلو بھی جانتے ہیں اور اس کا باطنی پہلو بھی جانتے ہیں، اس کا ظاہر بھی جانتے ہیں اور اس کا باطن بھی جانتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو مانتے تھے، اور حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم مصطفیٰ کا ایک ذرہ ہے، علم مصطفیٰ کا ایک ذرہ ہے، دریائے علم مصطفیٰ کا، سمندر علم مصطفیٰ کا ایک قطرہ ہے۔ جب حضور کے علم کے سمندر کا قطرہ اتنا ہے تو پھر وہ حضور کے علم کا سمندر کتنا عظیم ہوگا، کتنا بلند ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کے علم کو اللہ جانے اور علی کے علم کو مصطفیٰ جانے، رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا ہم سب کو فیضان کامل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔